Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy, and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala upon every one of you. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله واللهم اجعلنا من الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. تو کیا بات کرنا ہے آج بات کرنا ہے ہیومن ایٹیٹیوڈ کے بارے میں، ہیومن تھنکنگ کے بارے میں، کہ ہیومن جو ہے کیا کس طریقے سے سوچتا ہے اور وہ اس کو ریئیکٹ کیا کرتا ہے، یعنی اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے کسی بھی چیز، یعنی اگر وہ کسی چیز سے اٹیچ ہے، بہت پیار کرتا ہے کسی بھی چیز کو، چاہے وہ اپنے کسٹم کو، چاہے وہ اپنے پڑھائی سے یا کسی بھی چیز سے، اگر انسان اٹیچڈ ہے تو جب اس کو تو وہ اس چیز سے کیسے بیہیو کرتا ہے، اس چیز کو لے کرو، اس پر بات کرنا ہے. تو سب سے بڑی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ لقمان، جو ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، سورہ لقمان آیت نمبر 21، اللہ اس میں کہتے ہیں، فرسٹ ہم لوگ اس کا ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں ایک بار. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کی تابعداری کرو تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو جس طریقے پر اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے اسی کی تابعداری کریں گے، اگرچہ شیطان ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب میں کی طرف بلاتا. سبحان اللہ. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ بات ہو رہی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ تم اللہ پر فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی چیزوں پر یعنی قرآن پر تم ایمان لاؤ، تو وہ ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ یہ کس کے بارے میں کہی جا رہی ہے؟ یہ سورہ مکی ہے، تو اوبویسلی یہ مکہ کے لوگوں کو بات بولی جا رہی ہے، رائٹ؟ لیکن یہ بات پوری یونیورسل ہے. یہ تو بات بولے، یہ کانٹیکسٹ ہے اس کا، لیکن یہ یونیورسل بات ہے، یہ سب پر اپلائی ہو رہا ہے. اللہ سب سے یہ مخاطب کر رہے ہیں کہ جب کسی بھی انسان کو جب کہا جاتا ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے اتارے ہوئے بکس پر ایمان لاؤ، ان کے اسکرپچر پر ایمان لاؤ، تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ان کا جواب ہوتا ہے کہ ہم تو اپنے بڑوں کے کیا کہنا مانیں گے. دیکھیے کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جس طریقے پر اپنے باپ داداؤں کو پائے ہیں اسی کی تابعداری کریں گے. یعنی we don't care that what is the religion you are saying, we will believe, we will act on that costume that our forefather is going on. Oh سبحان اللہ. ذرا ہم اپنے لائف میں دیکھیں، ذرا ہم اپنے ارد گرد اپنے ذہن کو، اپنے اس آنکھوں کو دوڑائیں. یہ کس کا حال ہے؟ یہ کس کا حال ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ بیماری نہیں؟ آپ ذرا غور کریں. جب مسلمانوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم نماز پڑھو، یا نماز سبھی پڑھتے، چلیے اس کو سائڈ رکھتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ چیز جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، وہ چیز جو قرآن میں کہیں مینشن نہیں ہے، وہ چیز جو صحیح حدیث میں کہیں مینشن ہے، وہ چیز جو قرآن کا پارٹ نہیں ہے، وہ چیز جو اسلام کا پارٹ ہی نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے چیز ہیں جو لوگ اس کو ایسے کرتے ہیں جیسے کہ وہ قرآن میں لکھا ہوا ہو، جیسے کہ وہ اس پر فرض ہو، جیسے کہ وہی اس کا دین ہو. اور وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسے کرتے ہوئے پایا، اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. جب ہم اس سے پوچھتے ہیں یا آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے باپ داداؤں کو ایسے کرتے ہوئے پایا. سبحان اللہ. کین یو تھنک دس واز دا ڈیزیز آف مشرکین مکہ، بٹ وہ ڈیزیز کہاں پر آ گیا؟ ہم مسلمانوں پر. اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن از اے یونیورسل بک، یونیورسل میسج. یعنی قرآن جو کہہ رہا ہے وہ 1400 سال پہلے بھی اپلائی ہو رہا تھا، اور قیامت تک جو لوگ آئے ہیں وہاں بھی اپلائی ہوگا. تو یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ جب ہم مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کام مت کیجیے، یہ اسلام کا پارٹ نہیں ہے، یہ قرآن کا پارٹ نہیں ہے، تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی مسلمان کا یہ جواب بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ میرے باپ دادا کرتے ہیں، چاہے آپ نیک کام کیوں نہ کرو. آپ کے زبان سے یہ بھی نہیں نکلنا چاہیے کہ ہم نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ میرے گھر میں سب نمازی ہے، میرے خاندان میں سب نمازی ہے. ہم داڑھی اس لیے رکھ رہے ہیں کیونکہ میرے خاندان والے سب ماشاءاللہ داڑھی رکھتے ہیں. ہم یہ اسلامک لباس اس لیے پہنے ہیں کیونکہ میرے خاندان میں ایسا کرتے ہیں. آپ نیک بھی کام کریں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ایسا ہے. آپ کو کیا کہنا ہے؟ اسلام میں ایسا ہے. اگر اسلام میں ایسا ہے تو
رائٹ، کیونکہ یہ اسلام کا حق ہے، یہ قرآن کا حق ہے کہ جو قرآن میں مینشن ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچائے. اگر آپ اگر نیک کام بھی کر رہے ہیں، جیسے کوئی آدمی نیک کام کر رہا ہے کیا کہ یتیم کو کھانا کھلا رہا ہے، جس کے ماں باپ نہیں اس دنیا میں، سب سے بہترین کام ہے یہ. ہم مانتے ہیں، اندر سے مانتے ہیں واللہ سب سے بہترین اللہ کے نظر میں یہ کام ہے کہ یتیموں کو کھانا کھلانا، اس کا ٹیک کیئر کرنا. اللہ کہتے ہیں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ کہ وہ لوگ مسکین کے خیر خواہ نہیں. تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اللہ کیا کہتے ہیں اس میں، رائٹ. تو اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ وہ اگر کسی یہ سوری وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اس سے پہلے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يُدْعِي الْيَتِيمَ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ. یہاں پر رائٹ. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی یتیم کو کھانا کھلا رہا ہو اور اس سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ یتیم کو کھانا کیوں کھلا رہے ہیں، تو آپ کو یہ نہیں کہنا ہے کہ میرے باپ دادا کھلا رہے تھے. آپ کو یہ کہنا ہے کہ اللہ کا یہ کمانڈ ہے قرآن میں کہ تم یتیموں سے بہت محبت کرو اور اس کو کھانا کھلاؤ اور اس کا ٹیک کیئر کرو. یہ آپ کا جواب ہونا چاہیے. یعنی اچھے کاموں میں بھی جو اسلام نے دیا ہے وہ اسلام کا کریڈٹ جانا چاہیے، اور وہ جو برا کام اور وہ کام جو اسلام نے نہیں کہا. فار ایگزامپل ہم کو پتہ ہے میری اس باتوں سے کچھ لوگوں کو بہت ٹھیس پہنچے گا، کچھ لوگ بہت ناراض ہوں گے، لیکن ہم مجبور ہیں. کیوں؟ کہ ہم سچ بات چھپا نہیں سکتے. کچھ لوگ ہیں جو مزاروں میں جاتے ہیں، ان سے دعا کرتے ہیں، رائٹ. تو اب وہ یہ کہتے ہیں، وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ لوگ نیک انسان ہیں اور یہ اللہ کے دربار میں ہماری باتوں کو پہنچاتے ہیں، رائٹ. یہ کلیم کرتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ نیک کام ہے. واللہ واٹ از دس، یہ شرک کا جو فیکٹری ہے یہ اسلام میں آ گیا. اور مطلب جو چیز کے لیے یہ اسلام آیا ہے کہ شرک کو ہٹانا تھا، لیکن اسلام میں بھی یہ گزر دیا ہے. لوگ کیا کہتا ہے کہ ہم اس بابا سے اس لیے مانگ رہے ہیں کیونکہ نیک وہ انسان تھے، وہ اللہ کے پاس میری سفارش کریں گے. اللہ اکبر. سیم تھنگ مشرکین مکہ، مشرکین عرب کا یہ تھنکنگ تھا کہ جو یہ لوگ جو عزا اللہ العزا جو مانتا تھا وہ لوگ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نظر میں یہ لوگ نیک فرشتے ہیں، وہ لوگ میری سفارش، ہم لوگوں کی سفارش اللہ کے پاس میں لے کے جائیں گے. اسی لیے وہ لوگ اس کی عبادت کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری سفارش کریں. ذرا پیرللی دے دیکھیں کہ مشرکین مکہ میں جو پرابلمس تھا کیا ہم میں نہیں ہے؟ سارا پرابلم گھسا ہوا ہے، لیکن ہم لوگ قرآن سے تو بہت دور ہے، مائلز دور ہے. تو ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ آئی نو کہ کسی کو یہ برا لگے گا، بہت سارے لوگ ہیں جن کو یہ میری بات برا لگے گی، لیکن میرے بھائی ہم مجبور ہیں کیونکہ اللہ قرآن میں یہ بات فرماتا ہے کہ اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بالکل نہیں سنا سکتے ہیں جو قبروں میں ہیں. سبحان اللہ. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتے ہیں کہ آپ ان قبروں کے پاس نہ جائیں، آپ اللہ کی پاس آئیں. اور اللہ یہ قرآن میں کیا کہتے ہیں، اجیب الدعوۃ اذا دعان، کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جب میرے بندے مجھ سے دعا کرنے آتے ہیں تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. بھائیوں، میرے بہنوں جو بھی مجھے سن رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ ایچ اینڈ ایوری پرسن کے لیے اللہ نے اپنے دربار کو کھول کے رکھا ہے. تو آپ شرک کے بجائے آپ اللہ کے طرف جائیں. اگر آپ نے کہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ کا حق ہے آپ پر کہ اللہ آپ کے، اور آپ کا حق ہے اللہ پر کہ اللہ سے آپ ہر فریاد، چھوٹی بڑی ہر چیز مانگے. اللہ کبھی منع نہیں کرے. لیکن ہاں، یہ شرک اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ علماء، وہ بابا، وہ مزار والے، وہ یہ میرے کام کرے. نہیں، اگر یہ آپ کرتے ہیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ شرک کر رہے ہیں. کیا اللہ کہتا ہے سورہ فاتحہ میں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا اللہ ہم تم ہی سے مانگتے ہیں، یا اللہ ہم آپ سے ہی مانگتے ہیں اور آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں. اور پھر یعنی اللہ ہی سے مانگیں گے اور اللہ ہی کی عبادت کریں گے. اللہ نے مخصوص یہ خود پر یہ کر لیا ہے. تو ذرا ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتا. آپ لوگ بتائیں کمنٹ کر کے اگر آپ کو آتا ہو. قرآن جو شرک کو دھونے کے لیے آیا تھا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن سے شرک کو ثابت کرتے ہیں. سبحان اللہ. کین یو تھنک کیسے ہم مسلمان بن گئے؟ ہم مسلمان اتنے جو انکانشیس بن گئے، ہم کو قرآن کا نالج ہی نہیں ہے اور لوگ ہمیں گمراہ کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ تو آیات پورا ہوا نہیں جو کہہ رہے تو وہ کمپلیٹ ہوا نہیں. تو انشاءاللہ اس پر آگے دیکھیں گے. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ لوگ اگر یہ چیز پورا سنے ہیں تو بالکل آپ اپنا ویو دیں کہ آپ کو یہ
بات کیسا لگا آپ اس میٹر پر آپ اس آیات پر آپ اپنا کیا تھنکنگ ہے آپ بالکل نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم.